علی کی محفل گرم ہوئی تھی، خوشحال صاحب کے ساتھ ان کا پرانا تعلق ہے، اسی تعلق کو نبھانے کے لیے آج یہ رولی تشریف لائے ہیں۔ ہم سب ریحان رولی ان کا دل کیا تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب عزیز میاں اقبال صاحب آج ہمارے رولی گاؤں میں بڑے کٹھن سفر کے لمحات سے گزر کر یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ جناب عزیز میاں اقبال صاحب کا شمار خانہ کعبہ میں جا کر قوالی کا شرف حاصل کیا ہے، بڑے عاشق رسول ہیں، انشاءاللہ آپ ان سے ضرور محظوظ ہوں گے۔ جناب عزیز میاں اقبال صاحب بہت جلد آپ کے سامنے آنے والے ہیں، بلکہ تالیوں کا سلسلہ شروع ہے اور عزیز میاں اقبال صاحب کا استقبال کھڑے ہو کر اور تالیاں بجا کر کیجیے۔ جناب عزیز میاں اقبال صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا اسٹیج کی طرف بڑھ چکے ہیں اور تشریف لا چکے ہیں۔ جناب عزیز میاں اقبال صاحب جو ایم اے اردو، ایم اے فلسفہ، ایم اے اسلامک اسٹڈیز اور ایم اے عربک پر دستخط رکھتے ہیں۔ موجود تھے وہاں سنا اور سننے کے بعد کہنے لگے کہ اب آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے لندن میں؟ میں نے کہا جی کل کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں۔ پھر میں نے کہا انشاءاللہ اگست میں واپس آؤں گا پروگرام سے، تو وہی تذکرہ ہوا کہ اگر موقع ملا تو کوٹلی کی شادی میں آپ کو شرکت کرنا ہوگی، اور اس سلسلے میں سامعین جب تشریف لے آئے میرے پاس تو اتفاق عمل ہے کہ 27 کا ٹائم مل گیا، مگر نہ جو پوزیشن چلی ہے میرے ساتھ اس مہینے میں اللہ کو گواہ کر کے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 9 جون سے لگا کر اور 25 جون تک سامعین مجھے ایک دن کی فرصت، ایک رات کا آرام نہیں تھا۔ کام بھی کرے انسانی خاصہ ہے لیکن معمولات میں ہے میرے باہر نو۔ اس کے بعد آج صبح پھر بھائی نے فون کیا تو میں نے کہا جناب میں نے تو آپ سے وعدہ کیا ہے ضرور پہنچوں گا، کہنے لگے گاڑی بھیج دیں، میں نے کہا نہیں میں نے کوٹلی دیکھی ہے انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ باہر نو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو ہی کوٹلی پہنچا ہوں تو مطلب اب آلود سے ہے، دماغی عیاشی نہیں ہے۔ میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں اور پورے ثبوت کے ساتھ، ثبوت ہندوستان کی سب سے مستند تاریخ ضیاء الدین برنی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں جب سلاطین اسلامیہ کی چمکتی ہوئی تلواروں سے یہ زمین ناآشنا تھی، اس وقت ایک مرد درویش معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے قوالی کو ذریعہ تبلیغ بنا کر 44 لاکھ اہل حنوت کو کلمہ پڑھایا۔ تو سامعین اس کے اندر اپنے تقدس ہے۔ قوالی مشتق ہے لفظ قول سے۔ قول کیا ہے؟ قول وہ حدیث ختمی مرتبت ہے جس میں جناب مولا کو مولا کہا گیا۔ یہ ان اوزان میں جب اس قول کو پڑھا تو حضرت نظام الدین اولیاء اور بابا فرید گنج شکر ان دونوں بزرگوں نے محفل سما کا نام بدل کر قول کی نسبت سے قوالی رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے پہلا قوال امیر خسرو کو کہا، حالانکہ قوالی بہت پہلے سے موجود ہے۔ میں دور غزل کا آغاز کروں گا اور سامعین آپ کی فرمائشیں بھی اور تازہ کلام بھی کوشش کروں گا کہ میں اپنے سامعینوں کے ذوق کو پورا کر سکوں۔ توجہ، پہلے قول کی جھلک پیش کر دوں۔ پہلی ربائی جس میں توحید خداوندی اور رسالت مآب کی شان میں ربائی پڑھنے کے بعد میں قول کا آغاز کر رہا ہوں۔ توجہ۔
محمد کو لاجواب ملا، بنے حبیب تو محبوب کا خطاب ملا۔ سبب یہ پردے کا معراج میں حضور سے تھا، کہے نہ کوئی کہ معشوق بے حجاب ملا۔ سن کے فرماتے علی کیا شان اللہ الصمد، لم یلد گئے تھے حسن، گئے تھے ولم یولد حسین، تو پڑھتی فاطمہ ولم یکن لہ کفوا احد۔
مولا تاج و تخت و حکومت نہیں مانتا، دین و دنیا کی ثروت نہیں مانتا، کملی والے میں دولت نہیں مانتا۔ میرے مولا اے اللہ میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے کہ دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے۔ ارے جلووں سے محمد کے جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ ہے، جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ ہے، جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ، جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ، حبشی کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، ارے جھوم جھوم کر بلال کی زبان پر یہی وظیفہ آتا تھا، جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ ہے، جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ ہے، جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ، جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ ہے۔ سامعین اہل جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ ہے، جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ ہے۔ کیسے کہ کعبہ ہے کلیجے میں، کعبہ ہے کلیجے میں، اور دل میں مدینہ ہے، کعبہ ہے کلیجے میں، اور دل میں مدینہ، مدینہ کعبہ ہے کلیجے میں، اور دل میں مدینہ، مدینہ کعبہ ہے کلیجے میں، اور دل میں مدینہ، یہ سینہ، توجہ بات اچھوتے رنگ میں کہہ رہا ہوں اہل علم کے لیے، یہ سینہ رش کے سینہ ہے، یہ سینہ رش کے سینہ ہے،
یہ رشک پورے سینہ ہے. یہ سینہ رشک سینہ ہے. یہ رشک دور سینہ ہے. اور محمد جب سے ہے دل میں. ارے ہمارا دل مدینہ ہے. اہل علم حضرات کا جھرمٹ ہے. میں لمحہ فکر یہ بات بیان کر رہا ہوں عروس غزل. توجہ. اے جنت اللہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. کعبہ ہے کلیجے میں. توجہ. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اقرار ہے, انکار نہیں. مولا اقرار ہے. پھر سن لیں. اے جنت توجہ. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. لیکن اے جنت آ جنت آ طواف کر میرا. ارے میرے دل میں حضور رہتے ہیں. صاحب نے بھی کی تھی کہ جہاں عشق محمد کا سوال آ جائے پھر وہاں سچی بات یہ ہے کہ ابھی طبیعت سیراب نہیں ہوئی. میں دور غزل ضرور شروع کروں گا لیکن اس سے بیشتر یہ جائے کہ میں اپنے کلام کو, شادی کی محفل ہے, مجھے جلد از جلد دور غزل شروع کرنا چاہیے, اصول ہے. لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں, چند منٹ کی اجازت آپ سے لے رہا ہوں. میری مشہور زمانہ نعت ہے جو میں نے آقا مدینہ کی شان میں نے کہی ہے سامعین, اور یہ وہ نعت ہے جو پاکستان میں ہی نہیں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی میں جہاں گیا وہاں میں نے اس ریکارڈ کو اتنا ہی مشہور اور معروف پایا. آنکھ گلابی مست نظر ہے, اللہ ہی جانے
رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے. کہہ دیا دیکھ ہیں فیض کے در کھلے. یا نبی مانگ جو مانگنا آج کی رات. سامعین میرے نبی نے کیا مانگا؟ شاہ نے عرض کی اللہ امت 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 گنہگار ہے، بخش دے بخش دے بخش دے میرے مالک، تو غفار ہے. پھر کہا اے وہاں پارے نبی، تو میرا چاند اور تارے نبی، ایسے دھمنا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی کہ آج کی رات ہے. کیوں کہ لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی. تیری امت بسے گی رحمت میری، بخش دوں گا قیامت کو امت تیری. تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. تو نہ مجھ سے الگ، میں نہ تجھ سے الگ، اور جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا، اور جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا. بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے. پھر کہا کرے جلوہ میرا دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. یہ کہوں کہ جانے کلام ہے تو بھی بے جانے ہوگا، اور اگر یہ کہوں کہ شاید یہی میرے لیے تو شاید آخرت ہو تو بھی بے جانے. توجہ، صورت میں فقیروں کی جب شاہ حجاز آیا، بندوں نے کہا بندوں سے وہ بندہ نواز آیا. اویس کو جب دیکھا سکان فلک بولے وہ دیکھو محمد کا ایک کشتہ ناز انبیاء نے ابتدا کی. سامعین یہ بات بآواز بلند کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں ان میں نماز سب سے افضل، اور نماز میں جتنے مقام ہیں ان میں سجدہ سب سے افضل ہے. شب معراج مسجد الاقصی میں، امامت محمدیہ میں، ابتداء انبیاء میں جو نماز ادا ہوئی اس کا مقام سجدہ پیش کر رہا ہوں. توجہ، محمد امام بنے. امام کی تعریف، امام کون؟ امام وہ جو آگے
محمد امام آگے، نبیوں نے صفے باندھی، عیسیٰ پیچھے، موسیٰ ان کے آگے. اب تو وقت سجدہ، عیسیٰ کا سر موسیٰ کا نام، موسیٰ کا سر یحییٰ کا نام، یحییٰ کا سر زکریا کا نام، زکریا کا سر یونس کا نام، یونس کا سر یوسف کا نام، یوسف کا سر یعقوب کا نام، یعقوب کا سر ایوب کا نام، ایوب کا سر اسحاق کا نام، اسحاق کا سر اسماعیل کا نام، اسماعیل کا سر ابراہیم کا نام، ابراہیم کا سر صالح کا نام، صالح کا سر خلیل کا نام، پھر ذوالقرنین کا نام، ذوالقرنین کا سر سلیمان کا نام، سلیمان کا سر داؤد کا نام، داؤد کا سر ادریس کا نام، ادریس کا سر لوط کا نام. ارے لوط کا سر نوح کے قدموں میں اور نوح کا سر آدم کے قدموں میں. اتنے سر سجدے میں جائے تب ایک محمد بنتا ہے. نہیں دیکھی جاتی. ایک تبسم پہ دو عالم کو نچھاور کر دوں. ارے مال اچھا ہو تو قیمت نہیں دی جاتی. ارے میں نے دل دیا پیار کی حد تھی، میں نے جان دی اعتبار کی حد تھی. ارے مر گئے ہم کھلی رہی آنکھیں، یہ میرے انتظار کی حد تھی. ارے میاں
کتنے خوبصورت ہے تیری صورت، تیری صورت، تیری صورت، تیری صورت. تجھی کو تکنے لگے. تو جو آیا مسجد میں نماز سب نے قضا کی تیری ادا کے لیے. تیری صورت، تیری صورت، تیری صورت، تیری صورت. اگر میں گدے سے تو ایک بار گزرے تو زاہد وہیں اپنا کعبہ بنا لے پجاری. اگر تجھ کو ایک بار دیکھے تو چن چن کے سارے صنم توڑ ڈالے. تیری صورت، تیری صورت، تیری صورت، تیری صورت، تیری صورت، تیری صورت. چین بن دیکھے ان کو نہ آئے اور دیکھوں تو دیکھا نہ جائے. تیری صورت، تیری صورت، تیری صورت. رام رام کے بدلے خدا خدا کرتے. تیری صورت، تیری صورت، تیری صورت، تیری صورت. توجہ. تیری صورت، تیری صورت، تیری صورت. آپ سے ایک بات کہنی ہے. آپ سے ایک بات کہنی ہے. چھوڑیے خیر کوئی بات نہیں. تیری صورت، تیری صورت، تیری صورت. عرش تیرا لگائے تو میں کیا کروں، یہ میرے خاموش رہنے سے ڈرتا نہیں. حد میں الزام آئے تو میں کیا کروں، یہ میرے خاموش رہنے سے ڈرتا نہیں. حد میں الزام آئے تو میں کیا کروں، میرے خاموش. میں نے شعر تو کہا لیکن فیصلہ نہ کر سکا. شعر سن لیجئے، آپ شاید کوئی فیصلہ کر لیں. حسن اور عشق دونوں میں تفریق ہے. کیا کروں میرا دونوں پہ ایمان ہے. حسن اور عشق دونوں میں تفریق ہے. کیا کروں میرا دونوں پہ ایمان ہے. کہ گر خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں. اگر خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں. اگر صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں. اگر خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں. اگر صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں. اگر خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں. اگر صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں. اگر خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں. اگر صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں. اگر خدا. ارے جوڑ لگتے گئے فسانے میں، راز کھلتا گیا چھپانے میں. تو نے تن کے سمجھ کے پھونک دیے، میری دنیا تھی آشیانے میں. ارے میں نے خاک نشے من کو بوسے دیے اور کہہ کر کے دل کو یہ سمجھا لیا. میں نے خاک نشیمن کو بوسے دیے اور کہہ کر کے دل کو یہ سمجھا لیا کہ آشیانہ بنانا میرا کام تھا. کہ آشیانہ بنانا میرا کام تھا. کوئی بجلی گرائے تو میں کیا کروں. کہ آشیانہ بنانا میرا کام تھا. کہ کوئی بجلی گرائے تو میں کیا کروں. آشیانہ بنانا میرا کام تھا. کہ کوئی بجلی گرائے تو میں کیا کروں. شوق شوق پینے کا مجھ کو ارے زیادہ تھا، کر کے توبہ کا کوئی ارادہ تھا. شوق پینے کا مجھ کو زیادہ تھا. ترک توبہ کا کوئی ارادہ نہ تھا. ارے مجھ پہ تہمت نہ رکھ، میں شرابی نہیں. مجھ پہ تہمت نہ رکھ، میں شرابی نہیں. یہ وہ نظر سے بھی لائے. مجھ پہ تہمت نہ رکھ، میں شرابی، شرابی، میں شرابی، شرابی، میں شرابی، شرابی.
فصل گل ہے شراب پی لیجئے. سامعین توجہ توجہ. فصل گل ہے شراب پی لیجئے. شرم کیسی جناب پی لیجئے. ارے جو پیے چھپ کے وہ منافق ہے. ارے جو پیے چھپ کے وہ منافق ہے. ارے بے تکلف شراب پی لیجئے. آگے چل کر حساب ہونا ہے اس لیے بے حساب پی لیجئے. جو ملے لا کر میں خانے میں رکھ دینا. کوثر کو میرے چھوٹے سے پیمانے میں رکھ دینا. ارے میت نہ میری جا کر ویرانے میں رکھ دینا بلکہ پیمانوں میں دفنا کر میں خانے میں رکھ دینا. ایک کام اور کریں. ایک کام اور کریں. وہ کیا؟ ساتھی ترے میں خانہ ابھی بند نہ کرنا. شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئے. میں صاحبان توجہ. تاجو ایک دن میں نے غالب پہ شعر پڑھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. انسان مہد سے لگا کر لہد تک خواہشات کے اندر مبتلا و ملوث ہے. سامعین میں شرابی میری کیا خواہش ہے؟ توجہ. تاجو تخت و حکومت نہیں مانگتا. ارے تینوں دنیا کی ثروت یہ بھی نہیں مانگتا. اور میرے ساقی میں دولت یہ بھی نہیں مانگتا. پھر کیا مانگتا ہوں؟ ساقی ساقی میرا ایک کام کر. ساقی میرا ایک کام کر. ارے میں کھانا میرے نام کر. میں اے گردش ایام میں کچھ سوچ رہا ہوں اور پہلے بڑی رغبت تھی تیرے نام سے مجھ کو. اب سن کے تیرا نام میں کچھ سوچ رہا ہوں. ساقی تجھے کچھ تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی. ساگر کو ذرا تھام. کیا کل رات میں کٹے میں عجب حادثہ ہوا. زاہد شراب پی گیا میرے حساب میں. یہ شعر جتنے عرصے بھی ذہن میں یاد رہے گا آج کا یہ فنکشن یاد رہے گا. شعر سن لیجئے. اور میں نے اس دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ناقابل فراموش ہے اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. توجہ. ارے میں شرابی بڑی حسین ہے. زلفوں کی شام پی لیجئے. بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجئے. ہمارے ہاتھ سے 2-4 جام. پھر سن لیں. میں دوبارہ سنا رہا ہوں. پھر سن لیں. توجہ. بڑی حسین ہے
زلفوں کی شام پی لیجئے، ہمارے ہاتھ سے 2-4 جام پی لیجئے، اور پلائے جب کوئی معشوق اپنے ہاتھوں سے شراب پھر نہیں رہتی حرام، پی لیجئے۔ گیا اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس ریکارڈ کے ذریعے میں نے اپنے آپے کو کہا میں شرابی، آخر اس کی وجہ کیا؟ سامعین، میں نے دنیا کے کونے کونے میں اپنے آپے کو میں شرابی کہلوایا، تو صاحبان علم آئیے اس کی وجہ کیا آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ لاہور کا واقعہ ہے، اور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے سامعین جمعرات کا دن تھا، داتا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے پائین مزار کی جانب کھڑا تھا، سامنے داتا کا مزار تھا۔ سامعین، آپ یقین مانیے محو دعا تھا، اچانک آمد شروع ہوئی، میں دعا تو بھول گیا، شعر کہنے شروع کیے۔ آئیے سامعین، جو شعر وہاں کھڑے ہو کر میں نے لکھے، آئیے فیصلہ کر لیجئے وہ کون سی شراب ہے جس کا میں پرچار کرتا ہوں، وہ کون سی شراب ہے جس کی وجہ سے میں شرابی بنا۔ توجہ، ارے میں شرابی، ارے میں شرابی کہ دیسی نہ پیوں گا، ارے دیسی نہ پیوں گا، میرے داتا تیرے قربان ولیوں کے تصدق میں ولایت کی پلا دے میں۔ ساقی پھول کا بھر کے کٹورا مجھے لا دے ساقی، میں پیوں تم بھی پیو دونوں شرابی ہو جا، اور میں پلاؤں تجھے تو مجھ کو پلا دے ساقی۔ ارے مجھے دل میں جو ہے کوئی زبان سے نکلے جو ڈر کرا کے گر منہ سے یا علی نکلے سن لیں، ثبوت دے رہا ہوں، اب ثبوت پڑھ رہا ہوں، اہل علم کے لیے لمحہ فکر ہے۔ تیری رحمت کی قسم، تیری محبت کی قسم، تیری عنایت کی قسم، تیری شفاعت کی قسم، بڑی قسم ہے، حبیب خدا کی قسم، شب ہجرات کی قسم، کاکل پہچان کی قسم، نرگس آنکھوں کی قسم، جلوہ جانا کی قسم، حسن یوسف کی قسم، عشق زلیخا کی قسم، ید بیضا کی قسم، دم عیسیٰ کی قسم، حیبت موسیٰ کی قسم، بادو حیدر کی قسم، حلق اصغر کی قسم، چادر زینب کی قسم، میں شرابی ہوں۔ اس کائنات میں اکیلا میرا ہی دعویٰ نہیں کہ میں شرابی، بلکہ مثنوی و مانوی و مولوی حسب قرآن در زبان پہلوی کا رائٹر جلال الدین رومی، اس کا بھی قول ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ نمن تنہادری میں خونہ مستم، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک اکیلا ہی اس توحید کے میں خانے کا مست نہیں ہوں،
افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ ارے نمن تنہا نہیں میں خون مستم، بلکہ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک اکیلا میں مست نہیں، ارے نمن تنہا نہیں میں خون مستم، بلکہ جنیدو شبلیو اتار شنمست اور بروئے پاک شمس الدین تبریز کہ ملا برسرے بازار شنمست، منصور نے تفری میں خود کو جہاں کے بھی، تبریز نے بھی کھال کو اپنی کھجا کے بھی، سلمہ چھتے اپاسی میں سرکوں کٹا کے بھی، یوسف نے اپنے حضور کا جاوانی کھا کے بھی، ایوب نے مستابل کی حد کو مٹا کے بھی، شاہ کو حضور مسلمہ بنا کے بھی، سانوں میں انہوں سے ملتہ جلا کے بھی، بنو کی ساری جوانی لٹا کے بھی، منصور کے حد پرسٹین کھا کے بھی، قاسم نے اپنے سینے کی لڑکیاں کٹا کے بھی، عباس نے تطیہ میں شانے کٹا کے بھی، شبیر نے نماز میں سرکوں کٹا کے بھی، صابر علاء الدین کو بخشی آپ نے حضرت نظام الدین کو، خواجہ معین الدین کو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل اور رہنما تو داتا جو بھی تیرے شہنشاہی پڑی ہوتی ہے جو بھی
حسرت جسے دل سے بھلا بھی نہ سکوں، میں ڈھونڈنے اس کو چلا ہوں جسے پا بھی نہ سکوں، کیونکہ اے اللہ توجہ، تو لاپتہ ہے، لاپتہ کا ڈھونڈنا بے شعور ہے. اے اللہ تیرے ہر شے سے ملتا ہے پتہ، میرا ایمان ہے، ادھر بھی تو یہاں بھی تو وہاں بھی تو. اے اللہ تیرے ہر شے سے ملتا ہے پتہ، لیکن تو خود ہے لاپتہ. اس لاپتہ کا جب میں ڈھونڈنے نکلا پتہ، ارے میں ڈھونڈنے نکلا پتہ، تو میں کہتا پھرا، کیا کہتا پھرا؟ ارے لاپتہ. سامعین، لا پتہ، اسی کے درمیان پتہ موجود ہے، توجہ فرما لیں. میں پھر پڑھ رہا ہوں. اے اللہ تیرا ہر شے سے ملتا ہے پتہ، توجہ، لیکن تو خود ہے لاپتہ. ٹھیک، اس لاپتہ کا جب میں ڈھونڈنے نکلا پتہ، ارے میں ڈھونڈنے نکلا پتہ، تو میں کہتا پھرا، کیا کہتا پھرا؟ ارے لاپتہ کہتے کہتے ہو گیا خود لاپتہ. میری صاحب نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا گیا ہوں، بس یہ دیوار فردوس مولا سکون عرش تک آیا گیا ہوں، جہاں ہے رسم قتل انبیاء کی میں محبوس فرمایا گیا ہوں، جو عیسیٰ کو جھٹلایا گیا ہوں، جو عیسیٰ کو ٹھکرایا گیا ہوں، بطور فدیہ قربہ گاہ کی جانب یہاں سے ہاتھ کر لایا گیا ہوں. کوئی مہمان ناخواندہ نہ سمجھی، بس اسرار قربایا گیا ہوں. میں سیرت سرائے آب و گل میں بہت میں خاک بھجوایا گیا ہوں، اور کبھی ٹھکرا دیا ہے بت قدم نے، اور کبھی کعبے میں پجوایا گیا ہوں. آج بھی ہے میرے سامعین، آج شادی کا یہ فنکشن ہے جس میں میں اور آپ شریک ہیں. سامعین، آئیے دور غزل جاری ہے. اب بات اگر چھڑی گئی تو میں سب سے پہلے اپنی مشہور غزل پیش کروں گا. ماشاءاللہ نوجوان طبقہ بھی موجود ہے اور ان کا ذوق غزل کی طرف بہت زیادہ ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آنے جانے کے قابل نہیں ہے. اس میں میں نے ماضی کو بیان کیا ہے اپنے، مگر بڑے حسین پیرائے میں. توجہ، شکریہ آپ کی عنایت کا، شکریہ آپ کی عنایت کا، غم کی دولت مجھے عطا کر دی. شکریہ آپ کی عنایت کا، غم کی دولت مجھے عطا کر دی. تم نے ہنس ہنس کے ابتدا کی تھی، ارے میں نے رو رو کے انتہا کر. ارے بے وفا
चिलमल के करीब आना जाना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। अरे सीने में है, सीने में वो छुप के खत लिखना भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। आंसू जो निकलने पर आए घबरा के वो आंखें मल देना भूल जाने के काबिल नहीं है, 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 भूल जाने के काबिल नहीं। अरे चुंदरी के मुलायम कोने को दांतों में दबाकर बल देना भूल जाने के काबिल अरे वो तपती मुंडेरे गर्म छतें कोठे पे वो फेरों पर फेरे भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, के काबिल नहीं है। में उठाए हैं, सर उठाने के काबिल नहीं है, में उठाए हैं। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। सामईन तवज्जो है। अरे एक दिन बैठे बिठाए ये जनू मुझको हुआ, मैं अपने दरवाजे से निकला उनके दर पे जा लगा, हो रही थी राज की बातें मैं सब सुनता रहा। एक आशिक उनके कदमों पर पड़ा ये कह रहा, क्या कह रहा? आज के शब कहाँ पर गुजारी? अरे मैंने पूछा तो झुंझला के बोले आज की शब कहाँ पर गुजारी? और मैंने पूछा तो झुंझला के बोले, क्या बोले? ये बात तुम ऐसी क्यों पूछते हो? तुम ऐसी क्यों पूछते हो? जो बताने के काबिल नहीं है, बात तुम ऐसी क्यों पूछते हो? जो बताने के काबिल नहीं है, बात तुम ऐसी क्यों पूछते हो? जो बताने के काबिल नहीं है, बात तुम ऐसी क्यों पूछते हो? लीजिए, जिस शेर के लिए ये गजल गाई अब वो शेर आपकी नजर है। अरे निकालो तीर सीने से कि जाने पुर आलम निकले, निकालो तीर सीने से कि जाने पुर आलम निकले, जो ये निकले तो दिल निकले, जो दिल निकले तो दम निकले। निकालो तीर सीने से कि जाने पुर आलम निकले, जो ये निकले तो दिल निकले, जो दिल निकले तो दम निकले। जिगर को थाम के पूछे से तेरे हम निकले, निगाहे लुत्फ की इस कदर पर हम निकले, ये आरज़ू थी के कदमों पे तेरे दम निकले। कसूर